سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف عسکری طاقت کا وحشیانہ استعمال ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے جاری مظالم کے دوران غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں ایمبولینسوں کی آمد و رفت بند کر دی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ علی محمد اعظم خان آج پشاور میں انتقال کر گئے۔ اور آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کولکتہ میں میچ جاری ہے، جبکہ پونے میں بنگلہ دیش کی 307 رنز کے ہدف کے جواب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ سربراہ اجلاس فلسطین اور القدس الشریف کو درپیش سنگین مسائل کے باعث سعودی عرب کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد فلسطینی عوام پر اسرائیل کی جاری جارحیت اور مظالم کے خلاف اسلامی ملکوں کے مشترکہ موقف اور لائے عمل کا فیصلہ کرنا اور فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیل کے جنگی جرائم اور وحشیانہ قتل عام کے نتیجے میں مخدوش انسانی صورتحال پر غور کرنا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف عسکری قوت کا وحشیانہ استعمال قطعی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے ریاض میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی عالمی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ میں فوری طور پر تشدد کے خاتمے اور فلسطینی عوام کو بنیادی ضرورت کی اشیاء کی فراہمی کے لیے انسانی ہمدردی کے تحت راہداری کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایس ایل اے پیلس میں ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل غزہ میں بچوں اور خواتین کو قتل کرنا بند کرے، کیونکہ اس مذموم فعل کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال کے مرکزی دروازے بند کر کے ایمبولینسز کی آمد و رفت روک دی ہے، جس کی وجہ سے طبی سہولتوں اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ہزاروں فلسطینی اسرائیلی بمباری میں غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلیمہ نے ہسپتال کے مضافات کو میدان جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہسپتال کا عملہ آخری وقت تک مریضوں کے ساتھ رہے گا۔ امدادی ادارے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے ایک بیان میں ہسپتالوں پر حملے میں اضافے اور الشفا ہسپتال میں مریضوں اور طبی عملے کے تحفظ کے حوالے سے گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باوقار انداز میں اپنے وطن واپسی کے لیے دوسرے اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے تمام سہولتوں کے حامل کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ چمن اور تورخم سرحد پر بڑی تعداد میں افغان باشندے موجود ہیں جو رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 3605 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ حکام نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں متعلقہ ہیلپ لائن پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ عوام غیر ملکی غیر قانونی باشندوں کے بارے میں رہنمائی اور مسائل کے لیے ہیلپ لائن 1700 یعنی 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان آج صبح پشاور کے ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ہسپتال کے ترجمان کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ کو گزشتہ رات معدے کے عارضے کے باعث ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جس کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا۔ ان کی نماز جنازہ آج سپہر 3:30 بجے چارسدہ کے علاقے
پڑانگ میں ادا کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی اچانک موت پر صوبے بھر میں آج سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک اعلامیے کے مطابق صوبے بھر میں تمام سرکاری دفاتر اور عمارات پر قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ تمام سرکاری دفاتر پیر 13 نومبر کو کھلے رہیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے سوگوار خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ مرحوم اعظم خان سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ انہوں نے اعظم خان کو ایک عظیم انسان پایا۔ نگراں وزیر اعظم نے سوگوار خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے بلند درجات کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اعظم خان نے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر انتظامی امور انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دیے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اعظم خان نے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے۔ وزیر اطلاعات نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملک اور صوبے بھر کے لیے مرحوم اعظم خان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا ثابت شدہ ملک ہے اور وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین اور سمجھوتوں کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے تمام بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندو توا سے متاثرہ مودی حکومت نے اگست 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور اس کے بعد وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ہندوؤں کو آباد کر رہی ہے، جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو گرفتار کرنے کے لیے ظالمانہ قوانین کا استعمال کر رہا ہے تاکہ انہیں اپنے وطن پر غیر قانونی قبضے کے خلاف مزاحمت کی سزا دی جا سکے۔ معروف پس پردہ گلوکار اے نیر کی آج 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اے نیر کا اصل نام آرتھر نیر تھا۔ وہ 1950 میں ساہیوال کے گاؤں رونس آباد میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اے نیر نے اپنی فنی زندگی کا آغاز سن 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام نئے فنکار سے کیا اور جلدی پس پردہ گلوکار کے حصے سے پاکستانی فلم انڈسٹری میں چھا گئے۔ اے نیر نے سنگیت کے اپنے سفر میں 4000 سے زائد فلمی گیت گائے، جن میں ایک بات کہوں دلدار، چاند تارے گھٹا، پھول شبنم صبا، پیار تو ایک دن ہونا تھا اور جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے جیسے مشہور گیت شامل ہیں۔ انہوں نے بہترین گلوکار کے حصے سے 5 مرتبہ نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ اے نیر 2016 میں آج کے روز حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ 8ویں تھل جیپ ریلی کے تیسرے روز آسٹراک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ ریڈیو پاکستان کے ملتان کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ پری پیڈ خواتین اور موٹر بائیک کے مقابلے کل ہوں گے۔ جیپ ریلی کے لیے چھانگا مانگا ٹیلا مظفرہ گڑھ سے ضلع لیا کے علاقے چوبارہ تک 180 کلومیٹر طویل راستہ تیار کیا گیا ہے۔ تھل جیپ ریلی میں ملک بھر سے معروف جیپ ریسرر شرکت کریں گے۔ علاقے کے عوام اور سیاحوں کی تفریح کے لیے مقابلے کو رنگا رنگ اور دلچسپ بنانے کے لیے مختلف ثقافتی تقریبات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ کولکتہ میں عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 20 اوورز میں 112 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پونے میں جاری ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کی طرف سے دیے گئے 307 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 12 اوورز میں 76 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 306 رنز بنائے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا میں رات کے اوقات میں دھند چھائی رہے گی۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 33، پشاور 23، کوئٹہ 20، گلگت 19، مری 15، مظفر آباد 22، سری نگر 12، جموں 24 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔